ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یہیں بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے اور اسی طرح سے دوسری آیت کے ایک ٹکڑا پیش کیا گیا ہے۔ آیت سورۃ البقرہ سے ہے
اور آیت 180 پر 3 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے جو حدیث بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا استقبال رمضان۔ اس سے قبل بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں استقبال رمضان۔ آج چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اسی کے تحت بیان کروں گا، کیونکہ الحمدللہ ان قریب میں اور آپ اللہ رب العالمین کی فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پہ آنے والا ہے۔ ان قریب چند گنے چنے دن بچے ہوئے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے استقبال رمضان کے تعلق گفتگو ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو آیت پڑھی گئی ہے، آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تاکہ تم عبادت گزار اور متقی بن جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے روزہ کا فرض کیا ہے۔ تو روزہ فرض کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے تاکہ انسان متقی بن جائے، اور جب ایک انسان متقی بن جائے، ایک انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے، تب پھر وہ انسان تمام برائیوں سے بچ جائے گا۔ انسان کے دل کے اندر اگر ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر کے مجھے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، کرامن کاتبین میرے کندھوں پر ہم جو کر رہے ہیں وہ محفوظ کر رہا ہے، جب ایک انسان کے لیے احساس ہو جائے گا، اللہ کا خوف آئے گا انسان کے دل کے اندر، تو تمام برائیوں سے بچ جائے گا وہ انسان۔ جھوٹ سے بچ جائے گا، غیبت سے بچ جائے گا، چوری سے بچ جائے گا، ایک دوسرے کے برائی کرنے سے بچ جائے گا، حرام کھانے سے بچ جائے گا، نماز چھوڑنے سے بچ جائے گا، اور اس طرح زندگی بسر کرے گا، اس طرح زندگی بسر کرے گا کہ ایک دم کلیئر کٹ اور مومنہ زندگی بسر کرے گا۔ اس کی مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے سوال، حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے، ان سے بہتر سمجھتے تھے۔ کیوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے، اور عمر کو ایک دروازہ قرار دیا تھا۔ عمر کے سوچ پر کئی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایک صحابی رسول سے پوچھنا چاہا، سوال کرنا چاہا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیا چیز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر کے سمجھائے بات کو کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کا گزر کوئی ایسی جگہ سے ہوئی ہو جہاں پر راستہ تنگ ہو اور دونوں طرح کے چاروں طرف بکھرے ہوئے کانٹے دار درخت ہو، اور اگر آپ کا گزر اس راستے سے ہو تو آپ کیسے گزریں گے، اس راستے پر کیسے چلیں گے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس جھاڑی دار اگر جنگل سے مجھے گزرنا ہے، کانٹے دار درخت کے بیچ مجھے گزرنا ہے، تو میں ایسا گزروں گا کہ اپنے دامن کو بچا کر کے گزروں گا، اپنے دامن کو بچا کر کے میں نکل جاؤں گا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہی تقوی کی مثال ہے کہ یہ دنیا رنگین ہے اور دنیا کے پیچھے تھوڑا بھی پھنسا بندہ تو ایسا ہوگا کہ وہ ان کا بیلنس الگ ہو جائے گا، وہ انسان غلط راہ کی طرح چل سکتا ہے، غلط راستے کی طرح چل سکتا ہے۔ لیکن تقوی اگر کسی انسان کے دل کے اندر آ گیا، اللہ کا ڈر اگر کسی کے انسان کے دل کے اندر آ گیا، تو پھر تقوی آنے کی وجہ سے کیا ہوگا، یعنی وہ انسان بچائے نکل جائے گا۔ یہ دنیا کی رنگینیاں ان کو کچھ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا ٹارگٹ اور مین مقصد جو ہوگا کہ اللہ کی جنت حاصل کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض جو کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ میں اور آپ متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔
اور تمام عبادتوں کا مقصد، تمام عبادت جو میں اور آپ جو بھی قربانی کرتے ہیں اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ تقوی، اور عبادت کی قبولیت اسی پر ہے کہ تقوی آنا انسان کے دل کے اندر۔ اگر تقوی نہیں آیا انسان کے دل کے اندر تو کیا ان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، تمام عبادتوں کو قبولیت کی گھڑی تک پہنچانے کے لیے، قبولیت تک لے جانے کے لیے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا، دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا، تب انسان کی جو نام اعمال جو ہے قابل قبول ہے۔ میں اور آپ قربانی جو کرتے ہیں، قربانی کا مقصد بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نہ تو تمہارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، بلکہ اللہ رب العالمین کا تقوی پہنچتا ہے، ڈر پہنچتا ہے، جو تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت جو رمضان المبارک کا مقصد بھی ہے وہی لعلکم تتقون، تاکہ ایمان والے تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو، تقوی تمہارے دلوں کے اندر آ جائے۔ تو استقبال رمضان میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ استقبال رمضان میں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے، کچھ باتیں اس سے پہلے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ شرک سے توبہ کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لینا ہے۔ آج چوتھی چیز بیان کروں گا، یعنی استقبال رمضان کے لیے مجھے اور آپ کو دل کو صاف کر کے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے ساتھ، خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہونے کے لیے میں اور آپ کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ میں اور آپ روزہ رکھیں، نیت خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، دنیا کو دکھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اور دیگر چیز مقصود نہ ہو، بلکہ اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اعمال کی درستگی میں عبادت کی درستگی ہے، ورنہ ایک انسان عمل کر رہا ہے، نیت کے اندر کوئی اور فطور ہے، کوئی اور چیز ہے، تو نیت ہی کے مطابق اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، نیت درست ہونا۔ تو میں اور آپ نیت صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کام کریں، مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں استقبال رمضان میں۔ اسی طرح سے میں اور آپ میرے بھائی جھوٹ سے اجتناب کریں، جھوٹ سے بچیں۔ جھوٹ اتنا خطرناک بیماری ہے، جھوٹ اتنا خطرناک بیماری ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر 3 صفت پائی گئی، جس کے اندر 3 صفت پائی گئی تو وہ انسان منافق ہے، اور 3 میں سے اگر کوئی ایک چیز پائی گئی تو سمجھ لیجئے کہ منافق کی نشانیاں ان کے پاس موجود ہے۔ اذا حدث کذب، جب انسان بولے تو کیا بولے؟ جھوٹ بولے۔ اسی طرح سے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھے جائے تو امانت کے اندر خیانت کر دے۔ چوتھی چیز، جب لڑائیاں ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، فساد ہو جائے تو زور زور سے بکنا شروع کر دے اور گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ 4 صفت جن کے اندر پائی گئی وہ منافق ہے، منافق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ بولے تو جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کی صفت جو پائی جاتی ہے، منافق کی صفت ان کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے جھوٹ سے اجتناب کریں۔ کیوں؟ میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جھوٹ سے اگر باز نہیں آ رہے ہیں، اپنی زبان کو غلط جگہ استعمال کرنے سے نہیں باز آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو میرے اور آپ کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس وہی ہے، مجھے اور آپ کو بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گی، بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان روزہ تو رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن جھوٹ سے باز نہیں آتا، ایک دوسرے کے لغو باتوں سے باز نہیں آتا، بیہودہ کلامی سے باز نہیں آتا، تو سوائے ان کو وہی ملے گی جو انہوں نے بھوک برداشت کی، روزے سے ان کو
کوئی شے نہیں ملے گی، کوئی چیز نہیں ملے گی، یعنی روزے کے ثواب سے وہ کیا ہوگا؟ محروم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، جھوٹ کو کوئی برائی تک تصور نہیں کیا جا رہا ہے، جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں بھی بیٹھ کر کے، مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر کے انسان جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور یہ موبائل ہے، یہ ایک ایسا فتنہ ہے، یہ فتنہ نہ ایسے لوگوں کو کیا ہے کہ ہر جگہ جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہے۔ کوئی فون کیا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، کہاں ہے؟ آرام، یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد کے اندر ابھی ہوں، ابھی 5 منٹ لگے گا یا آدھے گھنٹے لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، میں وہ تب آ رہا ہوں۔ عام اتنا تصور کیا گیا، اتنا عام سمجھایا گیا اس برائی کے اندر کہ برائی جھوٹ اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے روزے تک قبول نہیں ہے۔ جھوٹ اتنا خطرناک چیز ہے کہ منافقت کی صفت پائی جا رہی ہے انسان کے اندر، لیکن جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی برائی تصور نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، استقبال رمضان کے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جھوٹ سے باز آنا ہے، جھوٹ سے رکنا ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو ان کو اللہ رب العالمین کے یہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کذب، یہ انسان جھوٹا ہے اور جھوٹا جہنم کی طرح لے کر جاتا ہے۔ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی انسان کو جہنم کی طرح لے جاتا ہے، اور انسان جھوٹ بولنے کی وجہ سے جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے ایک انسان سچ بولتا ہے، سچائی اختیار کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انسان سچا ہے، اے انسان سچوں میں سے ہے، اور یہ انسان سچ بولتا ہے، اور سچائی جنت کی طرح لے جاتا ہے، اور سچائی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، استقبال رمضان کے لیے، رمضان المبارک کے استقبال کرنے کے لیے، رمضان المبارک کے مہینے کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر جھوٹ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، جھوٹ کی برائی ہمارے اندر ہے، تو جھوٹ سے کیا کریں؟ باز آئیں، جھوٹ سے بچیں۔ میرے بھائیوں، جھوٹ اتنا خطرناک چیز ہے۔ میں نے بتایا کہ جھوٹ بولنے والا، منافق کی صفت ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی کیا ہے؟ روزے قبول نہیں ہے۔ کون سے روزے؟ جس روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ نے یہ چیز ہم پر فرض کی ہے، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو ما تقدم من ذنبہ، ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، وہ روزہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ لیکن ایک انسان کے اندر اگر جھوٹ کی برائی پائی جا رہی ہے تو اس فضیلت سے محروم ہے بندہ، اس فضیلت سے محروم ہے میرے بندہ۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، اس روزے سے محروم ہے جس کے تعلق سے کہا تھا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے وکیل بن کر کے آئیں گے۔ جی، میرے اور آپ کے لیے یہ روزہ اور قرآن وکیل بن کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ رب العالمین، ان کے پاس تمام چیزیں موجود تھی، کھانے کے لیے تمام انواع اقسام موجود تھے، تمام نعمتیں ان کے پاس تھے، لیکن ان کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس بندے نے تیری رضا کی خاطر، تیرے خوشنودی کی خاطر، تجھے خوش کرنے کے لیے مولا کریم انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ مولا کریم میں سفارش کرتا ہوں، میں وکیل بن کر کے کھڑا ہوں، میں شفاعت کرتا ہوں، اللہ میں ان کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کریں؟ ان کی شفاعت، ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ روزہ اتنا فضیلت کی حامل ہے، روزہ اتنے فضیلت کے حامل ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن بھی آئے گی اور قرآن کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نے راتوں کو جاگ کر کے تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر، تجھے خوش کرنے کے لیے مولا کریم انہوں نے تلاوت کی تھی، انہوں نے پڑھا تھا، مولا کریم میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس سفارش قبول کر لے۔ اتنی بڑی فضیلت سے ایک انسان کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے سے
محروم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر میرے اندر یا آپ کے اندر یا کسی کے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہے تو اللہ کے واسطے اس چیز سے توبہ کریں، اس چیز سے توبہ کریں۔ میرے بھائیوں، جھوٹ تو اتنا خطرناک ہے کہ انسان جھوٹ کتنا خطرناک چیز، ایک بات میں کہہ کر کے اپنا بات کو آگے لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہیں۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہیں، وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اچانک عامر کی ماں، عامر کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے، اپنے بیٹے کو ندا لگاتی ہے اور کہتے عامر ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی، عامر ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ آج بھی بچہ جب رونے لگتا ہے، بچہ بلبلانے لگتا ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ لو بیٹا تمہیں میں چاکلیٹ دے رہا ہوں، لو بیٹے لے پیسے لے لو تو میں پیسہ دے رہا ہوں، لو بیٹا یہ چیز تمہیں لے لو، یہ چیز میں دے رہا ہوں۔ اس طرح سے بات کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں عامر کی ماں وہاں پہ بلاتی ہے، عامر کی ماں مدعو کرتی ہے کہ بیٹے ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ اے عامر کی ماں، کیا حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں تم کچھ دینا چاہ رہی ہو؟ کیا حقیقی معنوں میں کچھ دینا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کھجور دینا چاہ رہی ہوں، ان کو کھجور دینا چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عامر کی ماں، یہ عام چیز ہے لوگوں میں، عام بات ہے لوگوں میں کہ اسی طرح لوگوں کو مدعو کرنے کے لیے، بچوں کو اپنے طرف بلانے کے لیے اسی طرح سے بلاتے ہیں، لیکن اگر حقیقی معنوں میں اگر تم ان کو کچھ نہ دیتی، اگر کچھ نہ دیتے اور اسی طرح سے خالی اگر بلا رہی ہے تو تمہارے مقدر میں اور تمہارے اس کے اندر نام اعمال کے اندر جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے کہ تو جھوٹی ہے۔ کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو ان کے سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، استقبال رمضان کے لیے مجھے وہ آپ کو جھوٹ سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے تعلق سے ایک بار ٹیک لگائے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقول الزور الا وشهادۃ الزور الا وقول الزور الا وشهادۃ الزور الا وقول الزور الا وشهادۃ الزور۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دل کے اندر گمان کر لیا، میں نے دل کے اندر سوچ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاش خاموش ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاش خاموشی اختیار کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس جملے کو کہتے رہے الا وقول الزور، خبردار خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے۔ اس لیے جھوٹ سے کیا کرنا؟ اجتناب کرنا۔ تو میرے بھائیوں، استقبال رمضان کے لیے رمضان المبارک کے روزے میرے اور آپ کی قبولیت تک پہنچایا جائے، اس لیے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کی مہینہ ہی میں نہیں بلکہ عام حالت میں ہمیشہ ہمیں اور آپ کو جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ معمولی چیز ہے، عام چیز تصور کیا جاتا ہے، لیکن جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائی، جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے۔ آئیے مزید میں بتاؤں آپ کو، مزید میں بتاؤں آپ کو کہ جھوٹ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے انسان کے عذاب کو دیکھ کر کے آیا ہے۔ ایک انسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر بتایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑتے ہیں اور ایک دشوار گھاٹی، ایک دشوار پہاڑی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بے شمار منظروں کو دیکھا، لیکن ایک منظر یہ بھی ہے کہ جن کا ایک انسان ہے جن کا جبڑا چیڑا گیا ہے، یہاں سے لے کر کے گدی تک اور یہاں سے لے کر کے گدی تک یہ مسلسل چیڑا جا رہا ہے، مسلسل یہ کام ہو رہا ہے اور خون بہ رہا ہے ان کے اس سے۔ اب آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے سوال کرتے ہیں فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاء، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو عذاب کے اندر یہ مسلط کیوں کیا گیا ہے، ان کو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ بتایا گیا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا،
جھوٹ بولا کرتا تھا اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹ کی زہر پوری دنیا میں پھیل جایا کرتی تھی. اس لیے اللہ کے رسول یہ جھوٹے شخص کو یہ عذاب ہو رہا ہے. میرے بھائیوں اس لیے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک استقبال کے لیے رمضان المبارک استقبال کرنے کے لیے جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے. میرے بھائیوں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. دیکھیے جھوٹ کتنا خطرناک چیز ہے. جھوٹ اگر کوئی انسان بولتا ہے تو وہ کیا ہے؟ منافق ہے. اگر کوئی انسان بولتا ہے تو ان کی روزے قبول نہیں ہے. اگر انسان بولتا ہے تو کیا ہے؟ انسان جنت و جہنم تک پہنچ سکتا ہے, جہنم تک پہنچ جاتا ہے. اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے عذاب کو دیکھ کے آیا ہے. ان کے جبڑ یہ منہ سے لے کر کے یہاں گدی تک چیرا جا رہا ہے, پھر یہاں سے منہ سے لے کر کے پھر گدی تک چیرا جا رہا ہے. مسلسل یہ حرکت ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے پر جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا. اور یوں ہی نہیں میرے بھائیوں, ایک انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے ان سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے, کوسوں دور بھاگ جاتا ہے. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے روزے کی قبولیت کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمارے روزے خطرے میں پڑ سکتا ہو. اس لیے ہمیں اور آپ استقبال رمضان کے لیے جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے. آئیے اور ایک بات کہہ کر کے بات کو آگے لے جاؤں گا انشاءاللہ. جھوٹ کتنا خطرناک چیز ہے. جھوٹ کے اوپر صرف گفتگو کیا جائے میرے بھائی تو ایسا ہے کہ انسان کئی دن تک کئی مہینے تک جھوٹ کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے. لیکن میں صرف چند بات بتا کر کے بات کو آگے لے کے جاؤں گا کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فکن ہے. آئیے میں بتلاتا چلوں. آج میں اور آپ سنتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کا نام, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کی شخصیت, ان کی ذہانت دنیا آج بھی مانتی ہے. اور قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری ہے. یہ بخاری کو اتنا مقام اور اتنا درجہ کیوں حاصل ہوا؟ دیگر محدثین نے بھی کتابوں کو لکھا, دیگر محدثین نے بھی احادیث مبارکہ کو جمع کیا, لیکن وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے. کیوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے جھوٹ سے بہت پرہیز کرتے تھے, جھوٹ سے بہت پرہیز کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار, یہ بخارا رسیہ کے رہنے والے تھے, بخارا کے رہنے والے تھے, ایک بار تعلیم حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو اکٹھا کرنے کے لیے, اکچا کرنے کے لیے, جمع کرنے کے لیے, اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بخارا رسیہ سے کوفہ کی طرح گئے ہیں. کوفہ کی طرح گئے. انہیں پتہ چلا ہے کہ فلاں شخص کوفہ کے اندر موجود ہے, وہ حدیث کا تعلیم دیتا ہے, حدیث سمجھاتا ہے, حدیث بتاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کچھ ان کے پاس ہے. وہ گیا 3 مہینے سے زیادہ سفر کیے, 3 مہینے سے زیادہ سفر کیے, اور سفر پیدل چل کے گئے. آخرکار وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ جھوٹ سے اجتناب. دیکھیے میرے بھائی کیا دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جن سے حدیث لینا ہے, جن سے حدیث لے کر کے اپنے کتابوں کے اندر محفوظ کرنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں؟ جن سے علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا, جو استاذ بننے والا تھا, ان کا گھوڑا سامنے بندھا ہوا ہے, ان کا گھوڑا سامنے بندھا ہوا ہے. اچانک ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑا کیا ہے, گھوڑا رسی کو توڑ کر کے بھاگتا ہے, گھوڑا رسی کو توڑ کر کے بھاگتا ہے, بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو بننے والے تھے, وہ استاد گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اپنے کرتے کو یا اپنے ہاتھ کو ایسا کرتا ہے, حالانکہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتا ہے, ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا تاکہ گھوڑا یہ حرکت کو دیکھ کر کے, یہ چیز دیکھ کر کے گھوڑا سمجھ لے کہ ایسا ہے کہ کوئی ہاتھ کے اندر کوئی چارہ ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز ہے, اس لیے بلا رہا ہے آ جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو دیکھا, امام بخاری نے یہ حرکت کو دیکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے بجائے فوراً وہ واپس لوٹ آئے, فوراً وہاں سے لوٹ آئے, استاد سے بات بھی نہیں کیے, بغیر بات کیے ہوئے واپس لوٹ آئے. لوگوں نے کہا کہ تم نے تو بڑی مشقت کی تھی, بڑی محنت کی تھی, کئی دن کے سفر طے کیے تھے, چل کے گئے تھے, علم حاصل کرنا تھا ان سے جا کر کے. انہوں نے کہا جو انسان گھوڑے کو دھوکہ دینے میں نہیں چکتا, گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے, وہ حدیث کے معاملے میں ہم سے کیا سچ بولے گا, حدیث کے معاملے میں کیا سچ بولے گا ایسا انسان. اللہ اکبر. اس طرح سے انہوں نے حفاظت کی ہے اور جھوٹ سے اجتناب کیا ہے. ایک عام بات ہے,
کبھی گھر کے اندر کوئی کسی کے گھر کے اندر بکری پالا ہوا ہے، کوئی جانور پالا ہوا ہے، کبھی اگر بھاگ رہا ہے وہ خالی اسی طرح اشارے سے بلاتا ہے تاکہ بکری وغیرہ عام ہے یا نہیں ہے، عام ہے یا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی عام چیز کو دیکھ کر کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ 3 ماہ کے سفر طے کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد جو علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، کیا کیے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ واپس آ گئے کہ میں اس سے حدیث نہیں لے سکتا ہوں، یہ تو گھوڑا ایک جانور بے جان، یہ کیا ہے، بے زبان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، بھلا حدیث کے معاملے میں ہم سے کیا سچ بولے گا، حدیث کے معاملے میں ہم سے کیا سچ بولے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتا ہے، بیہودہ گوئی سے اجتناب نہیں کرتا ہے، نہیں بچتا ہے، تو ان کا روزہ رکھنا کیا ہے، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، استقبال رمضان کے لیے مجھے اور آپ کو نیت کو صاف کرنا ہے، دوسری بات جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ دیگر میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سروں پہ آ رہا، بہت بڑی نعمت کو لے کر کے آ رہا، بہت بڑے انعام کو لے کر کے آ رہا ہے، بخششوں کو خزانہ لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا گیا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب ایک بندہ کیا ہے، شیطان شر کا شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہمارے مسجدیں پھول بھری ہوئی رہتی ہے، ایک انسان اللہ سے کوسوں دور ہے لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ مسجد آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ ایمان جھنجھوڑتا ہے، ان کی جو فطرت ہے وہ جھنجھوڑتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان شرکس جو ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے رمضان المبارک کے میں مساجد بھر جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کے درمیان، کسی شخص کے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور رمضان المبارک کے مہینے آنے کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کو بخشش نہ کرا لیا، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیا، اپنے رب کو راضی نہیں کر لیا، تو ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہے، ایسے انسان کے لیے بربادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر موجود ہے، منبر رسول پر چڑھ رہے ہیں، ہر سیڑھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول سے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب چیز کہتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے آپ کو آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، آج آپ تک منبر رسول پر تشریف لے جاتے تھے، منبر رسول پر چڑھتے تھے، آپ آمین نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی آج آپ نے آمین کیوں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، یا میرے پاس فرشتے آئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے کہا، جن کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، جن کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور رمضان المبارک سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے رب کو راضی نہیں کر لیا، اپنے رب کو خوش نہیں کر لیا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لیا، تو ایسے انسان کے لعنت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے ایسے انسان۔ تو مجھے کہا گیا کہ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا، میں نے آمین کہا۔ دوسری سڑی پر جب میں نے قدم رکھا اور دوسری سڑی پر قدم رکھنے کے بعد یہ چیز کہا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور نام سن کر کے اگر کوئی انسان صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، نبی کے اوپر درود نہ بھیجے، تو ایسے انسان کے اوپر لعنت ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، رحمتوں سے دور ہے۔ مجھے کہا گیا کہ آپ آمین کہیے، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے آمین کہا۔ اور تیسرا اس شخص کے تعلق سے دعا کیا گیا کہ جو انسان بڑھاپے کی حالت میں والدین یا اپنے ماں یا باپ، یا تو صرف باپ کو بڑھاپے کی حالت میں والدین کو پایا اور پانے کے بعد ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیا، تو ایسے انسان کے لیے بھی ہلاکت ہے، ایسے انسان کے لیے بھی تباہی ہے، ایسے انسان کے لیے بھی بربادی ہے، ایسے انسان بھی رحمتوں سے دور ہو۔ تو مجھے کہا گیا آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے آپ کے درمیان آ رہے ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ میں اور آپ گناہوں سے توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، کیسے توبہ کریں؟
اگر ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی بھی برائی تھی، میں اور آپ سود ہی کاروبار کے اندر ملبوس تھے، سود ہی کاروبار کر رہے تھے، یا میں اور آپ جھوٹ بول رہے تھے، یا میں اور آپ حرام خوری کر رہے تھے، یا ہمارے رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ دار سے ناراض تھے، یا کسی طرح سے ہمارے اندر کوئی بھی برائی شرک پائی جا رہی تھی، میں اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اس طرح سے کوئی بھی برائی ہمارے اندر تھے، تمام برائیوں سے کیا کریں؟ بچیں، اجتناب کریں، عزم مصمم کریں اور اللہ رب العالمین بارگاہ کی طرف پلٹے، اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف پلٹے، رمضان مبارک استقبال کرنے کے لیے کیا کریں؟ توبہ کریں گناہوں سے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین بارگاہ کی طرف پلٹیں اور رمضان مبارک کا استقبال کریں، رمضان مبارک استقبال کریں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ رمضان المبارک کا مہینہ اگر کوئی انسان میں پہلے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے گزرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، لیکن پہلے بیان کرنا چاہیے تاکہ انسان کے ذہن و دماغ جو ہے ذرا کھلے، جو گناہوں سے جو لطفت ہو گیا ہے، گناہوں کی جو جنگ لگ چکی ہے دل کے اندر، وہ جنگ دور ہو اور رمضان مبارک کا تیاری کرے اور رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا روزہ جو ہے، اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی، یعنی کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے، وہ انسان صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو کاروبار نہیں کر سکتا ہوں، صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ میں اگر روزہ میں رکھوں گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ میں بیمار پڑ سکتا ہوں، صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ اگر میں روزہ رکھوں گا کون بھوکے پیاسے کو کون برداشت کرے گا، یہ گرمی کا موسم، یہ گرمی کا موسم، اتنا دھوپ، کڑک دھوپ، اور کئی گھنٹہ مجھے سہنا پڑے گا، کون روزہ رکھے گا؟ صرف یہ تصور کر کے، یہ جان کر کے اگر رمضان المبارک کا روزہ وہ چھوڑ دیتا ہے تو زندگی ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے، ایک روزہ بھی یہ معمولی سمجھ کر کے چھوڑتا ہے، بغیر عذر سے نہیں چھوڑتا ہے، تو ایک روزہ اگر ایک روزے کی بھرپائی کے لیے، ایک روزہ کو قضا کرنے کے لیے اگر زندگی بھر انسان وہ روزہ رکھے تو کیا ہے؟ وہ انسان ان کی بھرپائی کو نہیں کر سکتا، وہ چیز، وہ ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی رسول سے آئے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک کا روزہ بغیر عذر شرعی چھوڑ دے تو زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھے تو اس روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ معمولی بہانہ بنا کر کے، چھوٹے بہانہ بنا کر کے، ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو اور ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائی، میں اور آپ عزم مصمم کریں، آج تک جو رمضان المبارک کے روزے چھوٹ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، روئے، گڑ گڑائیں اور اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ اس سال اللہ کا فضل و توفیق سے مساجد کھلی ہوئی رہے گی، عبادت کرنے کا خوب موقع ملے گا۔ اس سے پہلے تو 2 سال ہم اور آپ گھروں کے اندر پڑے رہیں، نماز ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ہم اور آپ مسجد میں آنے کے لیے ترس رہے تھے لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا۔ اب راضی کر لیں میرے بھائی، اگر اسی حالت میں ہماری موت ہو جاتی، اگر کئی انسان چلے گئے اسی حالت میں، قبرستان کے اندر قبر کھودنے والوں کی کمی پڑ گئی، اسی طرح سے مردہ جلانے والے کی کمی پڑ گئی، لوگ دریاؤں کے حوالے کر دیے، لوگ کہیں لاش کو پھینک دیے، آپ نے یہ منظر کو دیکھا ہے میرے بھائی۔ غنیمت جانے وقت کو، اور وقت کو غنیمت جانے اور سوچیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، روزہ جو آ رہا ہے، میرے لیے آخری روزہ ہے، پتہ نہیں پھر ہماری زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو اس لیے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں اور ابھی سے عزم مصمم کر لیں، اچھے ارادہ کر لیں، نیک ارادہ کر لیں کہ اس رمضان المبارک کا مہینہ جو آج تک ہم سے ضائع ہوا تھا، آج تک ہم سے برباد ہوا تھا، آج تک ہم سے چھوٹ گئی تھی، لیکن اب میں یہ رمضان المبارک کا جو روز آ رہا ہے ان کو مکمل رکھوں گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھوں گا، اللہ کی رضا کے لیے رکھوں گا، یہ عزم مصمم کر لیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی، قیام اللیل بھی تراویح بھی جو ہوتی ہے، تراویح کے تعلق سے بھی میں اور آپ عزم مصمم کریں کہ الحمدللہ 2 سال تو اسی طرح سے ویران پڑے رہے،
2 سال تک تو ہم شوقین تھے عبادت کریں گے، لیکن مسجدوں کا دروازہ بند رہا ہے۔ میرے بھائی اس سال کھلا ہے تو ایسا کریں کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں پھر آئے گی یا نہیں آئے گی، اس لیے یہ ارادہ کریں کہ الحمدللہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں قیام اللیل کا بھی اہتمام کریں گے، نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں گے۔ کیوں؟ نماز تراویح کا اہتمام اگر کوئی انسان کرے گا تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر امید رکھ کر کے، ایمان اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کے خوشنودی کی خاطر اگر کوئی کرتا ہے تو ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو میں اور آپ عزم مصمم کریں۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن ایک سپورٹر کی ضرورت پڑے گی، ایک ہمارے آپ کے کلام کرنے کے لیے، مجھے اور میرے اور آپ کے بات کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھنے کے لیے ایک وکیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو میرے بھائیو دیکھیے، دنیا میں اگر کوئی کیسز لڑنا ہو تو انسان سب سے پہلے اچھے سے اچھا وکیل تیار کرتا نہیں کرتا، سب سے بہتر وکیل تیار کرتا تاکہ میں ہار نہ جاؤں۔ میرے بھائی آپ کے لیے 2 وکیل ہے، آپ کے لیے 2 وکیل ہے، اور وکالت کرے گی آپ کے لیے، سفارش کرے گی آپ کے لیے۔ یہ کون ہے؟ ایک روزہ ہے اور دوسرا قرآن کی تلاوت ہے، قیام اللیل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کے مہینے میں دونوں چیزیں آ رہی ہے، میں اور آپ کیا کریں؟ ان دونوں چیزوں کو بچا کے رکھیں اور اپنا وکیل تیار کریں، اپنے سفارش کرانے والا تیار کریں، تاکہ کل میں اور آپ کیا ہے جہنم کی آگ سے بچ سکے اور آخرت میں جو جنت ہمیں اور آپ کو ملنی ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ میرے بھائیوں کچھ عورتوں کے تعلق سے میں ذکر کروں۔ میرے بھائیوں آج دیکھیے خواتین اسلام جو ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں آنے میں وہ لوگ کیا تصور کرتے ہیں کہ ایسا ہے کہ یہ کھانے اور پکانے کا دن ہے، کھانے اور پکانے کا دن ہے، پورے دن پورے رات اسی میں ختم ہو رہے ہیں، کھانا اور پکانا، طرح طرح کے ایٹم تیار کرنا، طرح طرح کے چیزیں تیار کرنا، کچن میں گھسے تو اسی میں لگا ہوا ہے۔ میرے مائیں اور بہنیں، خواتین اسلام بغور سنے، یہ مہینہ جو ہے، یہ مہینہ جسم کو غذا پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ روح کی غذا پہنچانے کے لیے ہے۔ روح کو غذا پہنچانا ہے۔ روح کو غذا کہاں سے پہنچے گی؟ کھانے اور پکانے کی تیاریوں میں نہیں، کچن میں پورے دن اور رات گزارنے میں نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کو موقع ملا ہے، قرآن اگر پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھیں، ایک سسٹم بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے عصر کے بعد اتنا قرآن پڑھنا ہے، مغرب کے بعد اتنا قرآن پڑھنا ہے، فجر کے بعد اتنا قرآن پڑھنا ہے، یہ فجر کے بعد یہ عبادت کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ عبادت کرنا ہے۔ ایسے نہیں بلکہ سارے دن ہمارے کچن میں کٹ جائے، اور جو مغفرت کا مہینہ لے کر کے آیا تھا، رحمتوں کا مہینہ ہمارے درمیان آیا تھا، شفقتوں کا مہینہ ہمارے درمیان آیا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ جو نصیب ہوا تھا، وہ رمضان المبارک کے مہینہ کھانے اور پکانے میں چلے جائیں۔ میرے بھائیوں یہ روح، میں نے کیا بتایا کہ یہ جسم کو غذا نہیں پہنچانے کی بلکہ روح کو غذا پہنچانے کی مہینہ ہے۔ اس لیے خواتین اسلام آپ بھی یاد رکھیں، مرد حضرات آپ بھی یاد رکھیں، استقبال کریں رمضان المبارک کا مہینہ، عزم مصمم کریں اور سوچیں کہ رمضان المبارک کا یہی آخری ہمارا ہے۔ ایسا اگر سوچیں گے تب عبادتوں کے اندر کیا ہے؟ محبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہ اللہ کے نبی کچھ نصیحت کر دیجئے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جب نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارا یہ سوچ ہو اور تم یہ سوچے، تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ ہو کہ میری یہ آخری نماز ہے، میری یہ آخری نماز ہے۔ اگر سجدے میں گئے ہو تو تمہارا یہ سوچ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میں دوسرا سجدہ کر سکوں گا یا نہیں۔ اگر رکوع میں گئے ہو تمہارا یہ سوچ ہونا چاہیے پتہ نہیں کہ زندگی کا آخری رکوع ہے، دوسرا رکوع میں کر پاؤں گا یا نہیں۔ تو اس طرح سے اگر میں اور آپ رمضان مبارک استقبال کریں گے تو الحمدللہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ان قریب ہمارے سروں پہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ بہرحال اس بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ
عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ مولا کریم جو رمضان المبارک کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے اور نہیں جانے انجانے میں رمضان المبارک کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، انسان نے معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا، تو مولا کریم انہیں رمضان المبارک کے روزے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کو سمجھ کر، اس کو غور و فکر کر اس پر روزے رکھنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے انہیں پریشانی کو دور کر دے۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، مولا کریم تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا کریم جو راہ حق سے بھٹک چکا ہے ان کے صراط مستقیم پر گامزن کر۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔